بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ ناظرین، آج ہم آپ کو ایک چڑیا اور سانپ کا واقعہ بتانے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ دوستو، کرد ایک قبیلہ کا نام ہے۔ اس میں ایک مشہور ڈاکو رہتا تھا۔ وہ اپنا واقعہ خود بیان کرتا ہے، جس کو مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ فضائل صدقات میں تحریر فرماتے ہیں۔ وہ ڈاکو کہتے ہیں کہ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ ڈاکہ مارنے جا رہا تھا۔ راستے میں ہم ایک جگہ بیٹھے تھے۔ وہاں ہم نے دیکھا کہ کھجور کے 3 درخت ہیں۔ 2 درختوں پر تو خوب پھل آ رہا ہے اور ایک بالکل خشک ہے، اور میں نے دیکھا کہ ایک چڑیا بار بار آتی ہے اور پھلدار درختوں پر سے تر و تازہ کھجور اپنی چونچ میں لے کر اس خشک درخت پر لے جاتی ہے۔ ہمیں یہ دیکھ کر بڑا تعجب ہوا۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے خیال آیا کہ اس پر چڑھ کر تو دیکھوں کہ یہ چڑیا اس کھجور کو کیا کر رہی ہے۔ چنانچہ میں نے اس خشک درخت کی چوٹی پر جا کر دیکھا۔ وہاں ایک اندھا سانپ منہ کھولے پڑا ہے اور یہ چڑیا وہ تر و تازہ کھجور اس کے منہ میں ڈال دیتی ہے۔ مجھے یہ دیکھ کر اس قدر حیرت ہوئی کہ میں رونے لگا۔ میں نے کہا، میرے مولا، یہ سانپ جس کے مرنے کا حکم تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا، تو نے جب اس آندھے سانپ کو روزی پہنچانے کے لیے چڑیا مقرر فرما دیا ہے، تو میں تیرا بندہ توحید کا اقرار کرنے والا ہوں۔ تو نے مجھے لوگوں کے لوٹنے پر لگا دیا۔ یہ بات کہنی تھی کہ میرے دل میں یہ بات ڈال دی گئی کہ میرا دروازہ توبہ کے لیے کھلا ہوا ہے۔ تو خود جب چاہے جس وقت چاہے آ سکتا ہے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے اسی وقت اپنی تلوار توڑ ڈالی جو لوگوں کو لوٹنے میں کام دیتی تھی، اور اپنے سر پر خاک ڈالتا ہوا چلانے لگا۔ مجھے غیب سے آواز آئی کہ ہم نے درگزر کیا، ہم نے درگزر کیا۔ وہ کہتے ہیں میں اپنے ساتھیوں کے پاس گیا تو وہ کہنے لگے کہ تجھے کیا ہو گیا؟ میں نے کہا میں مہجور تھا، اب میں نے صلح کر لی۔ یہ کہہ کر میں نے اس کو سارا قصہ سنایا۔ وہ کہنے لگے ہم بھی اللہ سے صلح کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر سب نے اپنی اپنی تلواریں توڑ ڈالی اور ہم سب لوٹا ہوا سامان چھوڑ کر احرام باندھ کر مکہ کی طرف حج کے ارادے سے چل گئے۔ 3 دن چل کر ایک گاؤں کے پاس پہنچے تو ایک آندھی بڑھیا ملی۔ اس نے ہم سے میرا نام لے کر پوچھا کہ تم میں اس نام کا کوئی کردی لڑکا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ ہاں۔ اس عورت نے کچھ کپڑے نکالے اور یہ کہا کہ 3 دن ہو گئے ہیں، میرا لڑکا مر گیا ہے۔ اس نے یہ کپڑے چھوڑے ہیں۔ میں 3 دن سے روزانہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھ رہی ہوں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے کپڑے فلاح کردی کو دے دو۔ وہ کردی کہتا ہے کہ وہ کپڑے میں نے لے لیے اور ہم سب نے ان کپڑوں کو پہنا۔ دوستو، اس قصے میں دونوں چیزیں قابل فکر و عبرت ہے۔ پہلی چیز کہ اندھے سانپ کی اللہ جل شانہ کی طرف سے روزی کا سامان مقرر ہونا، اور دوسری حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کپڑوں کا عطیہ پیش ہونا۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ ہر مسلم و غیر مسلم کی بھی مدد کرتا ہے، لیکن بھٹکے ہوئے انسان کی جب اللہ تعالیٰ مدد کرنا چاہے تو اس کے لیے اسباب پیدا کرنا کیا مشکل ہے۔ سارے اسباب اور غنا اور پکڑ کے وہی پیدا کرتا ہے، اور سچی توبہ کی وجہ سے حضور کی طرف سے کپڑوں کا اعزاز خود ایک قابل فخر چیز ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی ایک خوبصورت واقعہ۔ امید کرتا ہوں یہ واقعہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔
اگر پسند آیا ہے تو آپ سب سے گزارش ہے کہ مزید اسلامک واقعات سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔